السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم دنیا میں جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اگر ان سب کاموں کے اندر سب سے بڑی دخل ہماری نیت ہوتی ہے۔ اگر ہماری نیت دکھاوے کی ہوئی، ریاکاری کی ہوئی، ہم زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں، زندگی بھر لوگوں کی مدد کرتے رہیں، زندگی بھر لوگوں کو صدقہ دیتے رہیں، اگر نیت دکھاوا ہے، صرف دکھاوا، تو سارے اعمال بیکار۔ اگر وہی نیت اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، تو سارے اعمال قبول۔ تو ہر کام میں ہماری نیت کا سب سے بڑا دخل ہے کہ ہمارے ہر نیک کام میں اللہ تبارک و تعالی صدقہ کرنے کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ تم 1000 یا 5000 یا 1,00,000 صدقہ کرو۔ اس کے یہاں مقدار نہیں بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے کہ میرے بندے نے جو پیسے خرچ کرے ہیں، جو صدقہ دیا ہے، کسی کی مدد کری ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اس لیے ہماری ہر کام میں نیت اللہ کی خوشنودی کی ہونی چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی کے متعلق اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کی امت میں 3 لوگ تھے۔ وہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے کہ رات ہو گئی تو انہوں نے ایک غار کو اپنا ٹھکانہ بنایا کہ اس غار میں رات میں رکتے ہیں اور صبح ہو کے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ وہ تینوں لوگ غار میں آرام کرنے کے لیے داخل ہو گئے۔ رات میں ہوا چلی تو غار کے اوپر ایک پہاڑ کا ٹکڑا، یعنی پتھر، بڑا سا پتھر غار کے دروازے پہ گر گیا اور اس کا غار کا دروازہ بالکل بند ہو گیا۔ اب تینوں لوگ اس میں پھنس گئے۔ اب اتنا بھاری پتھر تینوں مل کے ہٹائیں تو نہ ہٹا سکیں، بڑا بھاری پتھر تھا۔ لیکن اب وہ کہنے لگے اب تو صرف یہ پتھر صرف ایک طریقے سے ہٹ سکتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ تمام لوگ اللہ کے سامنے متوجہ ہوں، اپنے نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گنائیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک عمل کی وجہ سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پہلے شخص نے دعا کری، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، جب میں اپنی مزدوری یا کام سے لوٹتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے اہل و عیال سے بھی پہلے، اپنے غلاموں سے پہلے، سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں، پھر ان کو سلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ میں کسی چیز کی تلاش میں ذرا دور نکل گیا، جب وہاں سے لوٹنے مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں دودھ کا پیالہ یا برتن لے کے اپنے ماں باپ کے، اپنے والدین کے پاس پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں ان کے سرہانے وہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا اور رات بھر اسی انتظار میں کھڑا رہا کہ میرے والدین کی آنکھ کھلے، ان کو دودھ پلا سکوں۔ پوری رات گزر گئی، صبح اٹھ کے انہوں نے دودھ پیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ میرا عمل اپنے والدین کے ساتھ پوری رات جاگنے کا عمل صرف تیری خوشنودی کے لیے تھا۔ میں چاہتا اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتا تھا، لیکن میں نے تیری خوشنودی کے لیے اپنے والدین کے پاس دودھ لے کے کھڑا رہا۔ تو جیسے ہی اس نے دعا کری تو وہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سرک گیا۔ اب دوسرا شخص دعا کرتا ہے، اے اللہ، تو جانتا ہے تجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بہت محبت کیا کرتا تھا، بے انتہا محبت کیا کرتا تھا، اور میں اس سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے اپنی نفسانی خواہشات کو ظاہر کیا، لیکن اس نے وہ آمادہ نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد قحط سالی کا وقت آ گیا، وہ میرے پاس مجھ سے رقم مانگنے، پیسے مانگنے آئی، تو میں نے اسے مجبور کیا، میں نے اسے دینار دیے، اس سے مجبور کیا کہ تجھے میری خواہشات کو پورا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا وہ آمادہ ہو گئی، وہ مجبور تھی، پریشان تھی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا، تنہائی تھی، کوئی نہیں تھا آس پاس، تو اس نے مجھ سے ایک بات کہی کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے اس کی یہ بات سنی، میں فوراً اس سے دور ہو گیا،
اے اللہ تو جانتا ہے اس سے دور ہونا، اس کے قریب نہ جانا، یہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے تھا، صرف تیرا ہی ڈر تھا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، صرف تو دیکھ رہا تھا، مجھے تیرا ہی ڈر تھا، اس لیے میں اس سے دور ہو گیا۔ اگر میرا یہ عمل خالص تیرے لیے ہے تو مجھے اس پریشانی سے نجات دے دے۔ لہذا وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی۔ اب تیسرا شخص دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے یہاں کچھ مزدور کام کر رہے تھے اور ان مزدوروں کے کام کرنے کا وقت جب پورا ہو گیا تو میں نے سب کی اجرت سب کو دے دی، لیکن ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ اب اس کی مزدوری میں نے اپنے کاروبار میں لگا لی۔ اب اس کی مزدوری میں اتنا فائدہ ہوا کہ الحمدللہ میرے پاس بہت سامان ہو گیا، بکری، بھینس، گائے، سب اچھا مکان اسی مزدوری سے بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور آیا، وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت اپنی مزدوری چھوڑ گیا تھا، مجھے میری مزدوری دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جو بھی دیکھ رہا ہے، جتنے بھی جانور دیکھ رہا ہے، جتنے بھی سامان دیکھ رہا ہے، سب تیری مزدوری کی بدولت ہے۔ میں تیری مزدوری کی اپنے کاروبار میں لگایا، آج میں اتنا بڑا آدمی بن گیا، تو سب لے آ، یہ سب تیری مزدوری ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، اے اللہ، وہ شخص کہتا ہے کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، میری چند پیسوں کی مزدوری اور میں اتنا سامان کیسے لے جاؤں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ سب تیری مزدوری ہے۔ تو میرے اصرار کرنے پر، میرے کہنے پر وہ میرا سارا سامان لے گیا اور میں نے اس سے کچھ نہیں کی۔ اے اللہ یہ عمل، خالص عمل صرف تیرے لیے تھا، یہ خالص عمل تیری خوشنودی کے لیے تھا تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے اپنی دعا مکمل کی تو وہ چٹان اپنی جگہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ تینوں نکل گئے۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں خالص اللہ کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ نیک عمل کوئی بھی ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اگر ہم کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے تو وہی کام ہمارا قابل قبول ہے، ورنہ پوری زندگی ہم نیک عمل کرتے رہیں اور اس میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی نہ ہو تو ہمارے سارے اعمال بیکار ہیں۔ نماز پڑھیں اللہ کے لیے، روزے رکھیں اللہ کے لیے، دیگر نیک اعمال کریں اللہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔